الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اہل سنتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ خالق کائنات کی حمد اور نعت جناب حبیب کبریا احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پیش کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہمیں نور رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں پیش کرے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ خالق کائنات نے مسلمانوں کو ان کی فتح مبین یاد دلا کر تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو یوم الفرقان بھی جسے کہا جاتا ہے، کفر اور اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہوا۔ اس معرکے کو لوگ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ تو غزوہ جنگ کو کہتے ہیں اور سریہ بھی جنگ کو کہتے ہیں، لیکن غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی صحابی کو حضور نے سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، خود تشریف نہ لے کر گئے ہوں۔ تو یہ غزوہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے ہیں، غزوہ بدر۔ اور بدر یہ ایک شخص کا نام تھا، بدر بن عامر شخص کا نام تھا، اور اس کا ایک کنواں تھا۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد وہ کنواں جو ہے وہ بدر کے نام سے، اپنے مالک کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر اسی وجہ سے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اس غزوہ بدر کی جگہ پہ مسلمانوں اور کافروں کی سب سے بڑی پہلی جو جنگ ہے وہ ہوئی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو وجہ میں بیان کر رہا ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے گئے تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم ابو سفیان کے مہمان نہ ہوتے تو تم اپنے گھر صحیح سالم نہیں لوٹ سکتے تھے۔ جب یہ دھمکی دی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں خانہ کعبہ سے روکو گے تو ہم جو تمہارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، سامان آ رہا ہے، ہم وہ روکیں گے، تو ہم تمہارا شام کا راستہ روک دیں گے۔ تو قریش نے بھی کبھی کسی کو خانہ کعبہ آنے سے نہیں روکا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا کہ کفار نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے طواف سے روکا۔ اور اس پابندی کو ہٹانے کے لیے
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھمکی کے مطابق اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا۔ تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 زنے ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 70 اونٹ ہیں، یہ اس قافلے کو روکنے نکلے، اور ادھر سے کفار جو 1000 کی تعداد میں تھے اور سب اسلحے سے لیس ہیں، جدید اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، سب کے پاس سواریاں ہیں، اور پھر کھانے پینے کے تمام سامان موجود ہیں، اور گانے بجانے والی عورتیں جو نوجوانوں میں جوش پیدا کریں وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان 1000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے، ایک طرف سے تجارتی قافلہ ہے، ایک طرف سے وہ جو ہے وہ لشکر ہے جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ مشورہ کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش میں کسی سے پوچھ لیتا، کسی سے مشورہ کر لیتا، لیکن جب کام کرنا ہوتا ہے اس وقت ہم مشورہ نہیں کرتے، جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سمجھدار کون ہے، ہم ہی سمجھدار ہیں، ہم ہی بڑے ذہین ہیں، اور کام کر گزرتے ہیں، لیکن جب نقصان ہوتا ہے پھر پچھتاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیوں کہ مشورہ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح تو نہیں ہے نا؟ قوم موسیٰ وہ قوم ہے جن کے لیے اللہ خالق کائنات نے آسمانوں سے دسترخوان نازل کیا، جن کے لیے چشمے جاری ہوئے، جن کے لیے سمندر میں راستے بن گئے، جو مانگتے تھے وہ ملتا تھا، لیکن جب جنگ کا وقت آیا جہاد کا قوم عمالقہ کے ساتھ، تو اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی کو جہاد کا حکم دیا، تو فرمایا چلو بھائی اللہ کے حکم سے جہاد کریں قوم عمالقہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا فاذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت مقداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح تو نہیں ہے نا؟ حضور آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے، ہر طرف، آپ کے ہر طرف سے حضور ہم کافروں پر حملہ کریں گے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ کس قدر صحابہ کرام کا جذبہ، کس طرح صحابہ کرام کی حضور سے محبت اور جہاد کا شوق اور جذبہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کا یہ جذبہ اور یہ شوق دیکھا تو حضور خوش ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر اسی بدر کے مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش تیار کی گئی، ایک جھونپڑی تیار کی گئی، اور جس جھونپڑی پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہرا دے رہے تھے، آپ تلوار لے کر کھڑے تھے، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کا قافلہ، یا اللہ اسے فتح یاب فرما، یا اللہ اس کی مدد فرما، اگر یہ لوگ آج ہلاک ہو گئے تو دنیا میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پھر مدد ہوئی بھی۔ قرآن پاک میں
دو جگہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ میں نے 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے، ایک جگہ فرمایا 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے۔ اور پھر آسمان کی نیچے جب حضور کے صحابہ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تو دیکھنے میں آیا کہ ابھی بعض صحابہ تلوار اٹھاتے ہیں، گردن پہلے کٹ جاتی ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی کہ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم۔ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کون بول رہا ہے؟ آواز آتی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا۔ تو پھر سب جمع ہو کے اس نبی غیب دان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اقدم ہیزوم کی آواز آتی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا۔ تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، ہیزوم جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، اور حضرت جبریل امین اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم، ہیزوم چل کے ہو، جلدی کرو، دوڑو۔ تو فرمایا یہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے خصوصی مدد نازل فرمائی ہے غزوہ بدر کے موقع پر، اور اسی مدد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بے سر و سامان تھے تو اللہ خالق کائنات نے تمہاری مدد کی، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بیان کر رہا تھا کہ اس عریش پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہیں اور آپ نے پہرا دیا ہے۔ ایک دفعہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب صحابہ سے بہادر کون ہے، زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا ہے مولا کائنات آپ سب سے بہادر ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نہیں، لوگوں میں سب سے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب عریش مبارک حضور کے لیے تیار کر دی گئی تو پوچھا گیا کہ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر آپ کی عریش پہ پہرا دے گا؟ تو فرماتے ہیں سب خاموش تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، ادھر میں پہرا دوں گا۔ تو فرمایا سب سے بہادر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ باقی صحابہ کرام ان کا جذبہ بھی دیدنی تھا، لیکن ننھے صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام جانے لگے تو حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائیں، ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، پھر آپ کو کبھی لے کر جائیں گے، ابھی آپ نہ جائیں۔ تو عرض کرنے لگے حضور اگر ہم واپس جائیں گے تو ہماری والدہ غمگین ہوں گی، والدہ پریشان ہوگی۔ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے اپنی والدہ کے دیکھا ہے روتے ہوئے، تو پوچھا کہ اے ماں رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو نا، بدر کے لیے حضور کے صحابہ جا رہے ہیں جنگ بدر کے لیے، کاش آج آپ کا باپ ہوتا، کاش آج آپ کا کوئی ماموں ہوتا، میرا کوئی بھائی ہوتا یا آپ کا باپ ہوتا تو میں اسے ساتھ بھیجتی۔ تو ہم نے عرض کی اماں جان اگر ہمارے باپ اس وقت باپ کا سارا سر پہ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے ماموں نہیں ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو کیا ہوا، ہم اپنی جانیں حضور پر قربان کر دیں گے۔ تو یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ لے جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بیٹے کو، جو بڑے بھائی تھے، ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اب جب بڑے کو اجازت مل گئی تو چھوٹے کا انداز دیکھیں کیا انداز ہے، کتنا شوق ہے جہاد کا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری ان کے ساتھ کشتی کروا لیں، جن کو آپ نے اجازت دی ہے ان کے ساتھ کشتی کروا لیں۔ دیکھو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یاد رکھیں یہ مقابلہ کوئی دولت کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی مقابلہ کوئی دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نہیں تھا،
یہ مقابلہ کوئی دنیاوی مال و دولت کے لیے نہیں تھا، بلکہ مقابلہ اس لیے تھا کہ میں نبی پاک کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ اسلام کی بلندی کے لیے مقابلہ ہو رہا تھا کہ میں اپنا کردار ادا کروں اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی جان حضور کے قدموں پہ نثار کروں۔ تو جب حضور نے دونوں کی بات سنی تو حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ اب جب دونوں کی کشتی ہونے لگی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، اگر آج آپ کمر لگوا دیں گے تو مجھے بھی حضور اجازت عطا فرما دیں گے۔ تو دوسرا بھائی لیٹ گیا نیچے اور یہ چھوٹا بھائی سینے پہ بیٹھ گیا، دونوں کو حضور نے پھر اجازت عطا فرما دی۔ اور جب جنگ کے میدان میں گئے تو حضرت عبد الرحمن بن، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان میں پہنچے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چچا کیا آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے۔ اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کبھی پیر شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے شعر کے انداز میں۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ دونوں ننے صحابی کیا جواب دیتے ہوں گے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے، ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہا وہ ہمارے آقا و مولا کی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایسے اشارہ کرنے کی دیر تھی، میں نے کہا وہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ ننھے صحابہ فوراً تلواریں لے کر اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے قتل کر کے واصل جہنم کر دیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کس نے قتل کیا ہے؟ تو ایک کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے، دوسرے کہتے ہیں حضور میں نے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ نے اپنی تلواریں صاف کر لیں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تلواریں دکھاؤ، دکھایا تو دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم واقعی دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو بڑا ہی کمال جذبہ اور بڑی ہی جو ہے وہ محبت اور بڑا عشق رسول تھا صحابہ اکرام میں، اور بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کفار کے ایسے چھکے چھڑائے کہ پھر دوبارہ ان میں جو ہے وہ طاقت جمع نہ ہو سکی۔ تو اللہ خالق کائنات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔